بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج کا یہ دلچسپ واقعہ ایک بادشاہ کے حیران کن انصاف کے متعلق ہے۔ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے۔ علامہ ابن جوزی اپنی معروف کتاب الاذکیاء میں لکھتے ہیں، مجھے اطلاع پہنچی کہ ایک آدمی خراسان سے بغداد آیا۔ وہ حج کے لیے مکہ جا رہا تھا۔ اس کے پاس تقریباً 1000 دینار کی قیمت کے مساوی موتیوں کا ہار تھا۔ اس نے ہار فروخت کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ چنانچہ وہ ایک عطر فروش کے پاس پہنچا۔ اس کی شہرت اچھی تھی۔ اس کے پاس اپنا موتیوں کا ہار امانت رکھ دیا اور حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ حج سے واپس آیا تو اس نے عطر فروش کے لیے تحفے تحائف خریدے اور اس کی خدمت میں پہنچ کر پیش کیے اور اپنے ہار کا تقاضا کیا۔ عطار کہنے لگا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ خراسانی حاجی کہنے لگا، میں اس ہار کا مالک ہوں جسے میں نے حج پر جاتے ہوئے آپ کے پاس بطور امانت رکھا تھا۔ عطار نے حاجی کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا، اسے بری طرح دھکے مار کر دکان سے نکال دیا اور کہنے لگا، تو مجھ پر بہتان تراشی کر رہا ہے۔ خراسانی نے شور مچایا۔ ان کا جھگڑا دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے۔ حاضرین حاجی سے کہنے لگے، تم عطار کے بارے میں یہ کیسی غلط ملت باتیں کر رہے ہو؟ یہ تو علاقے کا نہایت اچھا اور مشہور آدمی ہے، بھلا یہ تمہارے ساتھ ایسا دھوکہ کیسے کر سکتا ہے؟ لوگوں کی زبانی عطار کے بارے میں یہ کلمات سن کر حاجی کو حیرت ہوئی۔ وہ اب بھی رہ کر عطار سے اپنی امانت کا تقاضا کر رہا تھا مگر عطار اسے مسلسل گالیاں دیے جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے حاجی کو مشورہ دیا، اگر تم اس جھگڑے کا حل چاہتے ہو تو خلیفۃ المسلمین عضد الدولہ کے دربار میں چلے جاؤ، اپنا مقدمہ پیش کرو اور ان سے مدد طلب کرو۔ عین ممکن ہے تمہاری پریشانی کا کوئی حل نکل آئے۔ حاجی نے لوگوں کے مشورے کے مطابق اپنی پوری داستان ایک کاغذ پر لکھ لی اور اسے ایک لمبی لکڑی پر لٹکا کر عضد الدولہ کے دربار جا پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی عضد الدولہ نے قریب بلوایا اور پوچھا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ حاجی نے درخواست پیش کی اور زبانی طور پر بھی پوری داستان سنا دی۔ عضد الدولہ نے حاجی سے کہا، کوئی بات نہیں، تم کل عطار کی دکان کے پاس جا کر بیٹھ جانا۔ اگر عطار تمہیں اپنی دکان کے پاس بیٹھنے سے روکے تب بھی اس سے کوئی احتجاج یا جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسی صورت میں سامنے کی کسی دکان کے پاس جا بیٹھنا، صبح سے مغرب تک چپ چاپ بیٹھے رہنا۔ اس سلسلے میں کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ 3 دن تک اسی طرح کرنا جس طرح میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ چوتھے روز میرا وہاں سے گزر ہوگا تو میں تمہارے پاس چند لمحے کھڑا ہوں گا اور تمہیں سلام کروں گا۔ اس موقع پر تم اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہونا، نہ ہی میرے سوال کے جواب سے زیادہ کوئی بات کرنا۔ جب میں وہاں سے گزر جاؤں گا تو عطار کے پاس جانا اور اپنے ہار کا تقاضا کرنا۔ اب کی بار وہ تم سے جو کچھ بھی کہے مجھے آ کر بتانا۔ اگر وہ ہار واپس کر دے تب بھی میرے پاس آنا اور مجھے مطلع کرنا۔ اگلے روز خراسانی عطار کی دکان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، کسی سے کوئی بات نہ کی۔ خلیفہ کی ہدایت کے مطابق وہ متواتر 3 دن بیٹھا رہا۔ چوتھے دن عضد الدولہ اپنی عظیم الشان سواری پر لو لشکر کے ساتھ وہاں سے گزرا تو خراسانی کو دیکھا تو سواری روک لی اور پکار کر کہا، خراسانی بھائی السلام علیکم۔ خراسانی بدستور بیٹھا رہا اور صرف وعلیکم السلام کہہ کر چپ ہو گیا۔ عضد الدولہ نے کہا، خراسانی بھائی آپ آخر ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ عضد الدولہ نے انتہائی اصرار کے ساتھ اس سے اس کی ضروریات پوچھی مگر اس نے کوئی بات نہ کی۔ اس دوران عضد الدولہ کا پورا لشکر بھی وہاں کھڑا رہا۔ ادھر عطار کی حالت خراب ہو گئی، مارے دہشت کے اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ عضد الدولہ وہاں سے چلا گیا تو عطار فوراً حاجی کے پاس آیا اور کہنے لگا، تیرا ناس ہو، تو نے اپنا ہار میرے پاس کب اور کس چیز میں بطور امانت رکھا تھا؟ ذرا اس کی نشاندہی تو بتاؤ، شاید مجھے یاد آ جائے۔
हाजी ने उसे निशानियां बताई। वो थैली इस शक्ल की थी और रंग ऐसा था। अत्तार दुकान के अंदर गया और इसका हार लाकर देते हुए कहने लगा, अगर तू मुझे निशानियां ना बताता तो शायद मुझे ये हार नहीं मिल सकता था। हाजी ने हार ले लिया और अपने दिल में कहने लगा, भला अब मुझे अज़दुद्दौला के दरबार में हाजिर होने का क्या फ़ायदा, मुझे तो मेरा हार तो मिल ही गया है। फिर ख्याल आया कि खलीफा ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं हार मिलने के बाद इससे ज़रूर मिलूं। हो सकता है कि इसे मुझसे कोई काम हो या मुझसे हार खरीद ले। चनांचा वो हार लेकर अज़दुद्दौला के दरबार में हाजिर हुआ। अज़दुद्दौला ने खरासानी को देखा तो एक सिपाही को हुक्म दिया कि इस अत्तार को गिरफ्तार करके फौरन दरबार में पेश करो। थोड़ी देर बाद अत्तार वहां मौजूद था। खलीफा ने हुक्म दिया कि इस बदबख्त ने खयानत की है, इसकी सज़ा ये है कि हार इसके गले में डाल दिया जाए, फिर इस दुकान के सामने उसे फांसी दी जाए ताकि ये इबरत का निशान बन जाए। चनांचा खरासानी से हार लेकर उसे अत्तार की गर्दन में डाला गया और उसे सरे बाजार फांसी दे दी गई। और फिर ये ऐलान किया गया, अमानत रखकर मुकर जाने वाले की यही सज़ा है। गुरूब आफ्ताब के बाद दरबान ने अत्तार की गर्दन से हार निकाल के खरासानी हाजी के हवाले कर दिया और कहा कि अब तुम बाइत्मीनान अपने घर जा सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे बार बार मुलाकात होती रहे। अब मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक नए वाक़े के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नसर।